جیویں تورات اللہ دی نازل شدہ کتاب ہے، انجیل اللہ دی نازل شدہ کتاب ہے، زبور اللہ دی نازل شدہ کتاب ہے، ایویں قرآن مجید بھی اللہ دی نازل شدہ کتاب ہے۔ لیکن قرآن مجید کو اللہ کی عزت نے کچھ انوکھا مرتبہ، انوکھا مقام، انوکھی عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، جڑی تورات، انجیل، زبور کسی اور صحیفے کو نہیں عطا فرمائی۔ میرے دوستو، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا کلام بنائے اور اپنا کلام نازل فرمائے۔ تورات اللہ کا کلام نہیں، انجیل اللہ کا کلام نہیں، زبور اللہ کا کلام نہیں، کوئی آسمانی صحیفہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں۔ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمائے کہ اس ذکر کو، یعنی قرآن مجید کو اسا نازل بھی خود کیتے اور اسا ان کی حفاظت بھی خود کرے۔ اسا نازل بھی خود کیتے اور اسا ان کی حفاظت بھی خود کرے۔ سو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت اس طرح فرمائی ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت قیامت تک تھینی رہنے سی کہ قرآن مجید کے کئی حرف کے اندر، زیر زبر کے اندر، مد کے اندر، پیش کے اندر، جزم کے اندر کوئی بھی آج تک تبدیلی نہیں کر سکا، کوئی رد و بدل نہیں کر سکا۔ میرے دوستو، قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ آتا ہے۔ ایک جڑے یہودی ہیں، یہودی انہاں نے کچھ آدمی ہیں، قرآن مجید کا واقعہ ہے، انہوں کو کھانا نہیں دیتا، انکار کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے فَأَبَوْا دے نال اس کو بیان فرمائے کہ انہوں کا انکار کر دیتا ہے۔ اس دے نال انہوں دی آج تک یہ قرآن مجید انہوں دی مذمت کر ادا ہے۔ ایک زمانے کے اندر ظالم بادشاہ ہے، اور اس ظالم بادشاہ دے کو یہودی آکے آکھے نے کہ قرآن مجید دے تساں قرآن مجید دے اعراب، اس وقت تو قرآن مجید دے اعراب نہیں دیتا ہے کہ قرآن مجید دے اعراب دے کم کرے دے پہ ہو، تساں ایک نکہ جڑا کم کرو، تارے چھوٹے جڑے کم دے نال ساری بے عزتی ہوگی پئی ہے، ساری مذمت تھی پئی ہے، ساری بدنامی تھی پئی ہے، ساری بدنامی ختم ہوئے سی۔ وہ کم یہ ہے کہ فَأَبَوْا بعد ہی جاتے کہ بابا لنکتا ایک تو بھی نہ ہو، ہی کی دے نال مطلع بیا ودھا چھوڑو، فَأَتَوْا کر چھوڑو۔ انہا مطلب ہے بنوے سی کہ انہا روٹی دکتی ہے، انہا انکار نہیں کیتا، تو انہا مطلب ہے بنوے سی ساری عزت بحال تھی ایسی۔ اس ظالم بادشاہ نے، اگرچہ اس ظالم بادشاہ ہے، اگرچہ قاتل بادشاہ ہے، لیکن جس وقت قرآن مجید کے رد و بدل تھا اس کو آکھا گئے، وہ گھر گئے، اس نے تلوار اٹھائیے، تلوار اٹھا کے انہیں دے گردنہ اڑا دیتے ہیں، اور اس ظالم بادشاہ نے آکھے جڑا قرآن مجید کے رد و بدل دے متعلق آکسی، وہ دے متعلق میرا فیصلہ نہیں ہے۔ تو یہ حفاظت قرآن دی کون کرے دا پہ؟ اللہ۔ یہ قرآن دی حفاظت کون کرے دا پہ؟ اللہ۔ اللہ نے ظالم بادشاہ دے اپنی قرآن دی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ نے ظالم بادشاہ دے اپنی قرآن دی حفاظت کر رہی ہے۔
میرے دوستو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا، اور وہ مسئلہ سرکاری طور پہ پیش آئے کہ قرآن مجید ایک مخلوق ہے یا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید مخلوق ہے اللہ کی یا اللہ کا کلام ہے، یہ مسئلہ پیش آیا۔ امام احمد بن حنبل کا زمانہ ہے، بڑے بڑے علماء کو ورغلا کے، علماء کو دھمکا کے، علماء کو قتل دے دھمکیاں دے کے، علماء کو سخت سزا دے دھمکیاں دے کے، علماء کو فتوے دے گئے۔ علماء نے فتوہ دے دیتے، حکومت کا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ بڑے بڑے علماء نے فتوے دے دیتے، ٹھیک ہے قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، امام احمد بن حنبل اس وقت امام ہیں، وقت کے امام ہیں۔ جب تک امام احمد بن حنبل کا فتوہ نہ آیا، اس وقت تک وہ فتوہ لاگو نہیں تھی سکتا، وہ بات قابل عمل نہیں ہو سکتی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے۔ اس وقت تک یہ نظریہ قائم نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے۔ ظالم بادشاہ نے، اس وقت کے حکمرانہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سدے، امام احمد بن حنبل کو فتوہ دینے کی کوشش کی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں۔ امام احمد بن حنبل کو دھمکایا گیا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں۔ امام احمد بن حنبل کو رسے کے اندر جکڑ دیتا گیا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں۔ امام احمد بن حنبل کو سخت سزا دیا گیا، انتہائی سخت ترین سزا اور موت تک کی دھمکی، اور موت بھی بڑی ظالمانہ طریقے سے نال۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں۔ اس دوران جس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوتے اس ظلم چلتے پہ ہیں، ایک وقت ایک درندگی دا وقت، ایک ظالمانہ حکمرانہ دے تو امام احمد بن حنبل ظلم کی چکی دے اندر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک استاد نے خواب دکھائے، خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کو توجہ، اور امام احمد بن حنبل کو پیغام دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اس موقف کو ڈٹ کے رہے، اپنی موقف کو چھوڑنا نہیں، چاہے کچھ ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل کے استاد، بزرگ استاد اٹھی گئے، انہاں اپنے خواب کو اپنے دوستوں کو رسائے، اور وہ عالم ہیں، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، انہاں کو پتہ ہے کہ خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئے، وہ خواب سچا ہو جائے۔ اس واسطے کہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا، جھوٹا خواب نہیں ہو سکتا۔ اس استاد نے اپنے ایک شاگرد کو پیغام دے کے بھیجے کہ لو امام احمد بن حنبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کرو، اور امام احمد بن حنبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ اپنے اس موقف کو ڈٹ کے رہنا ہے، اس موقف کو ہٹنا نہیں۔ وہ شاگرد استاد امام احمد بن حنبل کا، امام احمد بن حنبل کے استاد شاگرد امام احمد بن حنبل کو پہنچے۔ اس وقت رواج یہ ہے کہ کوئی اگر خوشخبری آگے دے رہا تو خوشخبری دے بدلے وہ کوئی نہ کوئی ہدیہ دیتا رہا۔ امام احمد بن حنبل انتہائی غربت کا وقت ہے، انتہائی ظلم کی چکی کے اندر چلتے پہ ہیں، انہیں کوئی تک کوئی چیز موجود نہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنا قمیص اتار کے
وہ اس شاگرد کو دیتے کہ اے ہدیہ اپنے استاد کو پیش کرے سو اس خوشخبری دا ہدیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آقا دا سلام یہ میرے تک پہنچایا گئے میرے واسطے خوشخبری ہے وہ شاگرد وہ قمیص کھن کے اس استاد نے بولے واپس پہنچے استاد نے اس نے بولے وہ قمیص کھن کھتے وہ قمیص کھن کے وہ قمیص کو گھر کھن کے گئے وہ قمیص دھو کے واپس شاگرد کو آگے دیتے کہ در حقیقت امام احمد بن حنبل کو خوشخبری تیمن کے سنئی ہے یہ ہدیہ تیرا ہے یہ ہدیہ تو نے شاگرد نے پوچھے یہ قمیص کو دھوتا کیوں ہوئے فرمائے کہ یہ جڑی قمیص ہے یہ امام احمد بن حنبل نے جسم اتر کے آئیے اور امام احمد بن حنبل وہ شخص ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے استقامت کا انہوں کو حکم فرمائے تو وہ عظیم شخص ہے انہوں نے جسم دے پسینے کو میں اپنے واسطے صادق سمجھتا میں پانی کی بالٹی کریے ایک قمیص کو پانی کی بالٹی کے اندر ڈبو کے ایک قمیص کو نچوڑ کے میں وہ پانی محفوظ رکھ دیتا ہے آئندہ میں جب تک زندہ راسا میں امام احمد بن حنبل کے پسینے والا پانی پیتا رہتا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی پہنچ گئے یہ استقامت کے نال رہنے اس مسئلے کو ڈٹ گیا کیونکہ اس وقت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام پتہ ہے اگر امام احمد رحمت اللہ علیہ کسے منجے رہا سرکاری طور دوتے یہ نظریہ پیش کر دیتا منجے ہاں کہ قرآن مخلوق ہے قرآن اللہ کا کلام ہے یہ فرق کیا ہے مخلوق اور کلام کے اندر فرق یہ ہے کہ کلام ایک جیدہ کلام ہو جائے اسے اندروں نکلتے ہیں اور وہ جڑا کلام ہو جائے متکلم کی صفت ہو جائے کلام متکلم کی کیا ہو جائے صفت قرآن اللہ کا کلام ہے یعنی قرآن اللہ دے اندروں نکلے تا کلام قرآن اللہ کا کلام قرآن اللہ کی صفت ہے قرآن اللہ کی صفت ہے جنہیں اللہ دیتی ہے اللہ کی صفتہ بھی دیتی ہے اللہ کے صفتہ بھی دینی ہے باقی میں اللہ کی مخلوق ہاں تسا اللہ کی مخلوق ہو تمام انسان اللہ کی مخلوق تمام جنات اللہ کی مخلوق زمین اللہ کی مخلوق آسمان اللہ کی مخلوق درخت شجر و حجر یہ سب اللہ کی مخلوق ساری کائنات یہ اللہ کی مخلوق ہے جڑی مخلوق ہے یہ حادث سے ایک نہ اتنی ختم ہو گئی حتیٰ کہ زمین و آسمان بھی ختم ہو گئے سے زمین و آسمان بھی ساری مخلوق ختم ہو گئے سی تو وہ نظریہ یہ پیش کرنا چاہتا ہاں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ قرآن ہکنا ہکنی ختم ہو گئے سی قرآن ہکنا ہکنی ختم ہو گئے سی لیکن امام احمد بن حنبل نے فرمائے کہ اللہ نے قرآن کو اپنا کلام بنائے اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت انہیں اللہ دینی ہے اللہ حادث نے انہیں اللہ کی صفت کی کیا ہے دائمی ہے اللہ کی صفت کی دائمی ہے عظمت قرآن جو مختصر اس وقت گفتگو کی تھی ہے کہ بہارے علم کے اندر ہو سی کہ سویڈن کے اندر قرآن مجید کی توہین کی تھی گئی ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید مسلمانوں جو نازل شدہ کتاب ہے قرآن مجید کی توہین کی تھی گئی ہے اور اس توہین کا مقصد ملک دے امن کو دنیا دے امن کو برباد کرنا ہے اور اس توہین کا مقصد مسلمانوں کی دل آزاری ہے اصل سارے مسلمان اس کو مذمت کریں گے ہاتھ کھڑا کر کے آپ کو سارے اس حرکت کی مذمت کریں گے اس توہین کے اصل سارے مذمت کریں گے اور سارا مطالبہ ہے کہ جنہاں لوگاں نے توہین کی تھی انہوں کو کیفر کردار تک پہنچایا وجہ اور عالم اسلام تمام اسلامی ممالک سرکاری سطح سے اٹھتے احتجاج کریں اور اس کبھی حرکت کو آئندہ واسطے تاکہ اس طرح کی کبھی حرکات کو
ختم کیتا وجے ایسے قوانین بڑھائے وجے اللہ رب العزت قرآن کی عظمت اور محبت نصیب فرماوے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.